فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم یقیناً ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام امتوں کو فیصلے کے لیے جمع کرے گا تو وہ ہر امت، ہر گروہ اور ہر فرد سے پوچھے گا کہ انہوں نے انبیاء اور رسل کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا؟ کیا وہ اس دین اور اس کتاب پر ایمان لائے تھے جو انبیاء لے کر آئے تھے؟ کیا انہوں نے توحید اور اللہ کی اطاعت و بندگی کے بارے میں ان کا پیغام قبول کیا تھا؟ اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام من و عن اور بے کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی خبر دے گا، اور وہ لوگ کچھ بھی نہ چھپا سکیں گے، اس لیے کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے پوشیدہ راز تک کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ان پر صرف حجت قائم کرنے اور اظہار عدالت کے لیے ہوگا، اور کافروں اور سرکشوں کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے زجر و توبیخ کے لیے ہوگا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم انہیں علم کی بنیاد پر سب کچھ بتائیں گے، اور ہم کبھی بھی غائب نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، پس جن کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ انبیاء اور رسل اور افراد اور جماعتوں سے سوال کیے جانے اور انہیں ان کے اعمال کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو قائم کرے گا تاکہ بندوں کے اعمال وزن کرے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا پلڑا نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اور دیگر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو وزن کرے گا، اور اس کا قول برحق ہے۔ اسی لیے معتزلہ کے علاوہ جمہور امت کا اس پر ایمان ہے، لیکن وزن کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اعمال کے صحیفے حقیقی معنوں میں وزن کیے جائیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پرچہ 99 رجسٹروں سے بھاری ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ شوکانی نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ خود اعمال وزن کیے جائیں گے، اگر وہ بغیر جسم کے ہوں گے تو اللہ انہیں اس دن جسم دے دے گا تاکہ ان کا وزن ہو سکے، جیسا کہ قرآن کریم کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں مروی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ وہ قیامت کے دن خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خود صاحب اعمال کا وزن ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا جو اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ وزن کی یہ ساری صورتیں صحیح ہوں، کبھی اعمال کا وزن ہوگا تو کبھی صحیفوں کا اور کبھی خود صاحب اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور پیمائش و وزن کے جدید سائنسی وسائل و ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو انسانی عقل اس کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب تو ہواؤں، فضاؤں اور غیر مرئی اشیاء کو وزن کیا جا رہا ہے، تو خالق کائنات اور قادر مطلق کے لیے یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر چیز کو وزن کرے اور بندوں کو ان کے نیک و بد اعمال کا حساب چکائے۔
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جن کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے تمہیں زمین کا مکین بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت فراہم کیے، مگر تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گوناگون نعمتوں کی یاد دلا کر بندوں کو اپنے اوامر کی اتباع اور نواہی سے اجتناب کی ترغیب دلائی ہے۔ خالق کائنات نے زمین کو انسانوں کے لیے سکون و قرار کی جگہ بنائی ہے، اس پر پہاڑ بسائے، نہریں جاری کی، شاندار رہائشی مکانات بنانا سکھایا، زمین پر پائی جانے والی چیزوں اور جانوروں سے استفادہ کو مباح قرار دیا اور کھانے اور پینے کی مختلف اشیاء کو مہیا کر دیا۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا خوب شکر ادا کرتا اور اس کی خوب عبادت کرتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان اللہ کا کم ہی شکر ادا کرتے ہیں۔